السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کا احتجاج غیر اعلانیہ طور پر ختم ہو گیا ہے۔ اسلام آباد کے تمام راستے کھول دیے گئے ہیں اور ڈی چوک پر بھی صفائی وغیرہ بھی کروا دی گئی ہے کمشنر اسلام آباد کی جانب سے۔ ان کے حکم پر صفائیاں جہاں جہاں انہوں نے گند کیا تھا، کیونکہ آگ لگائی ہوئی تھی، پتھراؤ کیا ہوا تھا، شیلنگ چل رہی تھی، تو یہ ظاہر ہے روڈ راستے سارے گندے ہو گئے تھے اور اب یہ خاموشی سے چلے گئے۔ کہانی کیا نکلی، ہوا کیا، آئے کیوں تھے اور واپس کیوں گئے، مطالبہ کیا تھا، کیا منوایا کیا نہیں منوایا، یہ پوری کہانی آج کے ولاگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج صبح سے بھی، یعنی رات سے ہی روڈ راستے کھلنا شروع ہو گئے تھے، پھر صبح کو تقریباً کھل گئے تھے، کچھ روڈ راستے بند تھے، لیکن اب اس وقت جب میں ویلاگ کر رہا ہوں اور تمام کے تمام راستے جو ہیں اس وقت اوپن ہو گئے ہیں، کھل گئے ہیں اور تقریباً آج دن کو یہ سارا کچھ سلسلہ ہوا ہے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے، یہ تو طے تھا کہ پی ٹی آئی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کو سبوتاج کرنا تھا ان کا، اور کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن یہ بدنام اتنے ہو گئے، اور بدنام بھی نہیں کہیں گے، ایکسپوز اتنے ہو چکے تھے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں۔ ہم بھی مسلسل ویلاگ پہ ویلاگ کر رہے تھے کہ بھائی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کو سبوتاج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو طیب بلوچ اور میں نے 15 دن پہلے کہا تھا، تقریباً 10-12-15 دن پہلے کہا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے سربراہی، اور پی ٹی آئی اس کو سبوتاج کرنے کے لیے آئندہ دنوں میں احتجاج پر زور دے گی۔ اور ان دنوں میں امکان کم تھا۔ ایک احتجاج انہوں نے کیا تھا جس دن اقوام متحدہ میں وزیر اعظم نے خطاب کیا اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کا بائیکاٹ کر کے وزیر اعظم نکلے، تو یہ ادھر انہوں نے دھم چر مچایا ہوا تھا اور شور شرابہ کیا ہوا تھا، تماشا لگایا ہوا تھا راولپنڈی، اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے، کیونکہ یہ وزیر اعظم کے خلاف احتجاج تھا، ہمارے وزیر اعظم کے خلاف انڈائریکٹلی یا غیر اعلانیہ طور پر شہباز شریف کے خلاف احتجاج تھا کہ بھئی ہمارے نیتن یاہو کے اجلاس کا خطاب کا بائیکاٹ آپ نے کیوں کیا۔ مقصد تو یہی تو نکلتا ہے نا کہ اس دن تو آپ کو جشن منانا چاہیے تھا، نہیں جی۔ اچھا، یہ اتنے ایکسپوز ہو گئے کہ یہ اجلاس سبوتاج کرنے آئے ہیں اور پوری قوم کو پتہ چل گیا، پوری دنیا کو پتہ چل گیا، اور پھر اوپر سے بیرسٹر سیف نے کہہ دیا، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا نے، کہ ہم جے کرشن کو، کیا نام ہے، وزیر خارجہ جو ہیں بھارت کے، ان کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ آئیں، ہمارے احتجاج میں شریک ہوں اور ہمارے کارکنوں سے خطاب بھی کریں۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، اور اسرائیل، بھارت اور امریکہ کے کہنے پر، ان کے ایما پر یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کو سبوتاج کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ جب ان کو تھک ہوئی ہر طرف سے، اور ہر طرف سے ملامت ہوئی کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، ملک دشمنی میں اتنی حد تک آپ چلے جاؤ گے، تو اس کے بعد ان کو ایک تو تھوڑا بہت شرم آئی، اور ان کے لیڈران نہیں نکلے۔ ایک تو پاک فوج نکل پڑی، پاک فوج نے گشت شروع کر دیا، اور جو پہلے شیلنگ ہو رہی تھی پاک فوج کے نکلنے سے پہلے، پاک فوج کے آنے کے بعد وہ کم ہو گئی تھی، کیونکہ کارکنان بھی تتر بتر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، چھپ رہے تھے، تو پاک فوج نے ایکشن لیا۔ ایک تو اس کا خوف تھا، اور دوسرا جو کنفرم میرے سورسز نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے انڈکلیئرڈ ڈیل کی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، عمران خان نے نہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے ڈیل کی ہے، جو باقی لوگ ہیں علی امین گنڈا پور سمیت، بشمول علی امین گنڈا پور اور پی ٹی آئی کے باقی لوگ، ان تمام کے تمام جو بڑے لوگ ہیں، جو ذمہ داران تھے، بیرسٹر گوہر ہیں، بیرسٹر
اور کیا نام ہے بیرسٹر گوہر کے علاوہ جو ذمہ داران ہیں، اعظم سواتی، اب کل انہوں نے کسی نے بھی اناؤنس نہیں کیا. کل مجھے یہ اطلاع ملی، ادھر میڈیا میں چل رہا تھا کہ اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر دھرنا ختم کرنے کا، احتجاج ختم کرنے کا اعلان کریں گے. جب اس وقت رات کو کوئی 8 بجے یہ خبریں چل رہی تھی مارکیٹ میں، اور کہ 9 بجے تک یہ پریس کانفرنس کریں گے یا سوشل میڈیا کے ذریعے اناؤنس کر دیں گے کہ احتجاج ختم کر رہے ہیں. کیونکہ ان کا ایک ہی بندہ آیا تھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، اور انہوں نے بھی گرفتاری دے دی، اپنے آپ کو اٹھوا لیا. کس کے ہاتھوں؟ وفاقی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے اپنے کہیں چھپ گیا ہو، لیکن وہ غائب ہیں. یہ طے ہے کہ وہ غائب ہیں، ابھی منظر عام پر نہیں آئے کل سے لے کر. تو ایک تو وہ اکیلے نکلے، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے پارٹی پر برہمی کا اظہار بھی کیا ہے کہ بھئی اکیلا میں نے ٹھیکہ لیا ہے، تو آپ لوگ باقی لوگ کدھر ہیں؟ گھر میں بیٹھ کے بیپر دے رہے ہیں، ویڈیو بیپر دے رہے ہیں، ٹی وی چینلز کے ساتھ بات کر رہے ہیں اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے. شیخ وقاص اکرم کو بھی میں نے سنا، مختلف لوگوں کو سنا، اور تنقید کر رہے تھے سرکار پر، لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ بھئی نکلو، اور خود تو بیٹھے ہیں ڈرائنگ روموں میں. یہ سیاست کر رہے ہیں، قابل شرم سیاست، کہ لوگوں کو نکالا ہوا ہے، پبلک کو نکالا ہوا ہے. پبلک تو نہیں تھی، مطلب پبلک ایک جتھا تھا. پبلک تو ہوتی ہے نا کہ بھئی سارے لوگ نکل آئے. یہ تو ایک جتھا تھا، شرپسندوں کا ٹولہ تھا، اور ان میں بھی غیر ملکی افغانی بھی ان میں شامل تھے، اور شرپسند لوگ تھے، دہشت گرد بھی شامل تھے. یہ دہشت گرد ہی ہے نا. ایک پولیس اہلکار بھی شہید کیا گیا ہے، عبدالحمید شاہ جو ہے، ان کو تشدد کر کے ان کو ایسا اتنا تشدد کیا کہ وہ ہاسپٹل میں جو ہے وہ فوت ہو گیا. تو ان کو بھی شہید کیا. اربوں روپے کا نقصان کیا اس ملک کا، معیشت کا. یہ بلو ایریا جو ہے یہ بہت بڑا بازار ہے اسلام آباد کا، جس میں ہر دکان لاکھوں روپے کماتا ہے ڈیلی بیسس پر. تو اتنی بڑی مارکیٹ بند رہی 3 دن تو کتنا نقصان ہوا ہوگا. شیل کتنے کے یوز ہوئے، اور سرکار کی توانائی کتنی انہوں نے مس یوز کی، ضائع کرائی. تو ان کے خلاف اور وفاق پر حملے کی کوشش کی، ناکام ہوئی. پاک فوج نے ناکام بنائی. وفاق پر حملے کی کوشش کی ہے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے، اور محسن نقوی نے بتایا کہ 11 پولیس اہلکار کے پی کے حق پولیس کے جو سول کپڑوں میں، وہ بھی گرفتار کیے گئے ہیں. ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. 120 افغانی گرفتار کیے گئے ہیں. تو 70-75 پنجاب پولیس کے اہلکار زخمی ہوئے ہیں، کوئی 30-35-40 کوئی زخمی ہوئے ہیں اسلام آباد پولیس کے اہلکار. تو یہ بھائی اتنا نقصان، جو زخمی ان میں سیریس بھی کچھ ہوتے ہیں، تو یہ جو سیریس ہوتا ہے وہ سمجھے ڈیتھ ہی وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے. تو اس کا نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان تو ہیں ہی، لیکن علی امین گنڈاپور بھی ہیں. اور علی امین گنڈاپور پر سرکار نے اعلان کر دیا ہوا ہے کہ علی امین گنڈاپور پر وفاق پر حملے کا مقدمہ چلایا جائے گا، اور یہ جتنا نقصان بھی ہے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ وفاق نے، سرکار نے اعلان کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انڈکلیئر ڈیل، یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، انہوں نے انڈکلیئرڈ ڈیل کر دی مقتدر قوتوں کے ساتھ کہ بھائی ہم نہیں نکلیں گے. انہوں نے تو طے کر لیا کہ ہم نہیں نکلیں گے. خان صاحب کی جانب سے ان کو پریشر تھا کہ بھائی آپ نکلیں، اور علی امین گنڈاپور کے حوالے سے بھی ذمہ داری ان پہ دی گئی تھی. تو علی امین گنڈاپور کیونکہ پنجاب میں بھی نہیں پہنچ سکے تھے، لاہور میں جو جلسہ تھا اس میں بھی نہیں پہنچ سکے تھے، تو علی امین گنڈاپور نے منت سماجت کر کے ادھر پہنچ تو گئے کہ بھائی مجھے پہنچنے دیا جائے، خان صاحب کا پریشر ہے. علی امین گنڈاپور سمیت کوئی بھی احتجاج ختم کرنے کا اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر علی خان وہ بھی بھاگ گئے، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھئی ہم اعلان نہیں کریں گے، کیونکہ
عمران خان کا حکم تھا، جب تک عمران خان نہیں کہیں گے تب تک ان کو دھرنا ختم کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ تو یہ سارے ڈر رہے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ ایک تو جو کراؤڈ آیا تھا اس سے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ بھی ان کی مٹی پلید کرتے اعلان کرنے والوں کی، اور پھر خان صاحب اس کو نہ چھوڑتا جو اعلان کرتا احتجاج ختم کرنے کا۔ اسی لیے غیر اعلانیہ طور پر خاموشی سے کہ بھائی نکل چلو، تو خاموشی سے ورکر چلے گئے۔ جب لیڈر چلے گئے، جب لیڈر ایک ہی آیا تھا علی امین گنڈاپور، انہوں نے جب گرفتاری دی یا گم ہو گئے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے، جو بھی کہیں، لیکن ابھی تک وہ انڈر گراؤنڈ ہی ہیں، گم ہیں۔ تو جب وہ نہیں رہے تو پھر اناؤنس کون کرتا، اور آتا کو کوئی آیا بھی نہیں۔ تو جب کارکنوں نے دیکھا کہ بھائی لیڈر تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں، تو کارکنان بھی خاموشی سے، کچھ کی تو گرفتاریاں ہوئیں، کوئی 500-600 کارکنان، 500 سے زائد جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے، دھر لیے گئے، لیکن باقی جو کارکنان ہیں وہ خاموشی سے اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے، آنسو گیس کے شیل کھا کھا کر۔ تو بھائی کیا فائدہ اس احتجاج کا؟ آپ نے کوئی مطالبہ لے کے آئے تھے، آپ نے کوئی مطالبہ منوایا، آپ نے عمران خان کو چھڑوانا تھا، چھڑوا لیا عمران خان کو، یا کون سا مطالبہ تھا؟ کوئی مطالبات کی لسٹ فہرست پیش کی تھی سرکار کو؟ کچھ بھی نہیں، بس وہ آئے تھے۔ ہاں، ان کا منصوبہ 17 تاریخ تک تھا بیٹھنے کا۔ اسد کیسر نے اناؤنس کر دیا تھا، اسد کیسر نے کہہ دیا تھا کہ ہم دھرنا دیں گے، اور یہ ان کا 17 تاریخ تک کا پلان تھا۔ لیکن جتنی لکھلانت ہوئی ہے ان کے اوپر، جتنی ان کو ایکسپوز ان کو جتنا ہوئے ہیں، جتنی لان تان ہوئی ہے ان کے اوپر میڈیا کی جانب سے، سوشل میڈیا کی جانب سے، عوام کو پتہ چل گیا، پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ شنگھائی تعاون تنظیم کو سبوتاج کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کو کون سبوتاج کرنا چاہے گا؟ اسرائیل اور امریکہ اور بھارت، اور ان کی پراکسی جو ہے وہ عمران خان ہے، پی ٹی آئی ہے، تو وہ استعمال ہو رہی تھی۔ انہوں نے زور لگایا لیکن گندے ہو کے واپس گئے ہیں۔ جب گندے ہو گئے تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی اب تو ہم ایکسپوز ہو گئے ہیں، اب تو واپس جانا پڑے گا، اور لیڈر بھی ہمارے نہیں رہے۔ تو خاموشی سے پھر یہ واپس چلے گئے۔ یعنی 3-4 چیزیں، ایک انڈکلیئر جو ڈیل کی پی ٹی آئی کے باقی لوگوں نے عمران خان کے علاوہ، دوسرا پاک فوج نکل آئی، اور اس کا بھی خوف تھا۔ ظاہر ہے اگر معاملات حد سے بڑھ جاتے پھر پاک فوج صرف گشت تو نہ کرتی نا، پھر تو ڈنڈا پھیرتی۔ اور تیسرا لیڈر نہیں نکلے، جب لیڈر نہیں نکلے تو کارکنان کدھر جائیں گے، اور علی امین گنڈاپور گرفتار ہو گیا۔ تو یہ چیزیں تھی کہ بھائی انہوں نے احتجاج جو ہے غیر اعلانیہ طور پر ختم کر کے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ اب مجھے نہیں لگ رہا ان کا پلان پورا جو پورا بری طرح ناکام ہو گیا، فلاپ ہو گیا، فیل ہو گیا۔ اب ان میں ہمت اور جرأت نہیں ہوگی کہ اب وہ شنگھائی تعاون تنظیم سے پہلے دوبارہ پھر سے احتجاج کی تیاری کریں، یا پھر سے احتجاج کا اعلان بھی کریں۔ آنا تو دور کی بات ہے، اعلان بھی نہیں کریں گے۔ سرکار نے بڑا اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، کوئی خون خرابہ زیادہ نہیں ہوا، زخمی ہوئے پتھرا میں، زخمی پولیس والے ہوئے ہیں تو ظاہر پتھرا میں ہوئے ہیں نا، پولیس والوں نے ایک دوسرے کو پتھر تو نہیں مارے ہوں گے، وہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے مارے ہیں، اور پی ٹی آئی والے خود بھی زخمی ہوئے ہوں گے یقیناً، لیکن ان کی طرف سے کوئی ابھی تک کوئی ڈکلیریشن نہیں آیا، کوئی تعداد نہیں آئی کہ کتنے زخمی ہوئے۔ جب شیل لگتا ہے تو زخمی ہوتا ہے بندہ، شیل میں بھی۔ تو یہ کہانی ہے پی ٹی آئی کے اس ناکام اور فلاپ احتجاج کی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔